الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. معزز طلباء اور طالبات، اللہ رب العالمین کے اس کی مشیت اور اس کی توفیق سے آج ہم لوگ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام العقیدۃ الواسطیہ کیوں ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ عراق کے ایک علاقے واسط کے قاضیوں میں سے ایک قاضی نے آ کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے وہاں کے منتشر اور پھیلی ہوئی بدعات و خرافات کا ذکر کیا اور ان سے درخواست کی کہ اس کے خلاف کچھ لکھیں، صحیح عقیدہ ذکر کریں۔ تو پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور اس کا نام ہی رکھ دیا العقیدۃ الواسطیہ، جو شہر کی طرف نسبت ہے۔ جیسا کہ ملک شام کے ایک علاقے کے صاحب نے سوال کیا تھا شیخ الاسلام سے، حما علاقے کے ایک بندے نے، تو الحمویہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھ دی۔ اور اسی طرح ملک شام کے ایک علاقے تدمر کے ایک صاحب نے سوال کیا تو العقیدۃ التدمریہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھ دی۔ تو العقیدۃ الواسطیہ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اور رسول کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا تو سب کا مقصد ایک ہی تھا، وہ تھا توحید کی اشاعت، لوگوں کو شرک سے نکالنا اور توحید کی طرف لے جانا یا توحید کو پھیلانا، یہی سب کا مقصد تھا۔ توحید کیا ہے یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، ایک جاننا، یہ توحید ہے۔ علماء نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے توحید الربوبیہ، جس کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ افراد اللہ سبحانہ وتعالی فی امور ثلاثہ، افراد اللہ سبحانہ وتعالی فی امور ثلاثہ، فی الخلق والملک والتدبیر، کہ 3 امور میں اللہ رب العالمین کو، اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا لہ الخلق والامر، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54۔ اس طرح ایک اور آیت کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 27۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اللہ رب العالمین کو خالق ماننا کہ تنہا اللہ ہی خالق ہے، اور اللہ رب العالمین کو ہی حقیقی مالک ماننا کہ اللہ رب العالمین تنہا وہی مالک ہے، اور اللہ رب العالمین کو مدبر جاننا کہ اللہ رب العالمین تنہا وہی سارے کائنات کی تدبیر کرنے والا، یعنی ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ بے شمار دلائل ہیں، میں نے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے تنہا خالق ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن اللہ کے مالک ہونے میں ذرا سا اختلاف تو نہیں کہہ سکتا میں،
لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھی انسان بھی مالک ہے، اللہ رب العالمین بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وما ملکت ایمانکم، قرآن میں کئی مقامات پر کہ وما ملکت ایمانکم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، کہ جو ان کی ملکیت میں ہے۔ تو کا انسان بھی مالک ہوتا ہے، اللہ بھی مالک ہوتا ہے۔ تو ہم اس اعتراض کو یا اس شبہ کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دو طریقے سے ہم اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، یعنی دو طریقے سے ہم دو جواب دے سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان بھی مالک ہے، اللہ رب العالمین بھی مالک ہے۔ انسان اس میں کوئی شک نہیں کہ مالک ہے، لیکن انسان کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت تامہ اور شاملہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہے وہ اسی کا مالک ہو سکتا ہے۔ میرے پاس جو چیز ہے میں اس کا مالک ہو سکتا ہوں، جو آپ کے پاس ہے میں اس کا مالک نہیں ہو سکتا، لیکن رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے پاس یا انسان جس چیز کا مالک ہے وہ اس کی ملکیت حقیقی نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اس میں جس طرح کا چاہے تصرف نہیں کر سکتا، پابند ہے۔ میرے پاس مال ہے تو مال کو میں جیسے چاہے خرچ نہیں کر سکتا، میں پابند ہوں شریعت کا۔ شریعت جیسے حکم دے گی مجھے، میں ویسے اس مال کو خرچ کروں گا، ہے نا؟ تو شرعی لحاظ سے بھی یہ ملکیت میرے نہیں ہے۔ اچھا، قدری لحاظ سے بھی، کونی لحاظ سے یا قدری لحاظ سے بھی یہ ملکیت کا میں حقیقی مالک نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر میرا اپنا غلام ہے جو میری ملکیت ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں کہوں اپنے غلام سے کہ تم بیمار ہو جاؤ اور وہ بیمار ہو جائے؟ ہو سکتا ہے اس طرح؟ نہیں نا۔ یا اگر وہ بیمار ہے تو میں کہوں کہ تم شفایاب ہو جاؤ تو وہ شفایاب ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو قدری لحاظ سے بھی میری جو ملکیت ہے میں اس کا حقیقی مالک نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین حقیقی مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو حلال کیا ہے اسی کو ہم حلال سمجھتے ہیں، اور اللہ نے جس کو حرام کیا ہے ہم اسی کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے کہہ دے کہ تو بیمار ہو جا، وہ بیمار ہو جائے گا، اور اگر اللہ چاہے بیمار کو کہ تو شفایاب ہو جاؤ، شفایاب ہو جائے گا۔ تو دو طریقوں سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین، ایک تو پہلی بات میں نے کہی کہ انسان جس چیز کا مالک ہے وہ ملکیت تامہ اور شاملہ نہیں ہے اس کی۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ ساری چیزوں کا انسان مالک نہیں ہو سکتا، جو اللہ نے اس کو دیا ہے اسی کا مالک ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے۔ اور دوسری بات یہ میں نے بتائی کہ انسان کو اللہ نے جس چیز کا مالک بنایا ہے اس کو جیسے چاہے یعنی تصرف کا اختیار نہیں دیا، لیکن پابندی کے ساتھ کہا کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے، تم اس مال کو، وہ مال تمہاری ملکیت ضرور ہے، لیکن تصرف خرچ ویسے ہی کرو گے جیسے میں کہوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کسی کے اذن، کسی کی اجازت، کسی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی مالک ہے۔ تو یہاں پر توحید ربوبیت میں اس بات کا اقرار کرنا کہ تنہا اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ تنہا اللہ ہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی مالک نہیں ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ہی حقیقی مدبر ہے۔ تدبیر میں بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ بھئی انسان کی بھی تدبیر ہے، انسان بھی تدبیریں کرتا ہے، لیکن وَفَوْقَ تَدْبِيرِنَا لِلَّهِ تَدْبِيرٌ، اللہ رب العالمین ہم سب کی تدبیروں کے اوپر اللہ کی تدبیر ہے۔
ہم جو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہو جائے، ہم جو سوچتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہو جائے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔ تو یہ توحید کی پہلی قسم تھی، توحید ربوبیت۔ عموماً بہت ہی کم لوگ تھے جو اس توحید کا انکار کرتے تھے، ورنہ تو اکثریت اس توحید کو مانتی تھی۔ توحید کی دوسری قسم جو علماء نے ذکر کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یعنی اللہ رب العالمین ہی کو تنہا حقیقی معبود سمجھنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ اگر ہم اس کو عربی میں کہیں گے، افراد اللہ عز وجل بالعبادت، افراد اللہ عز وجل بالعبادت، یہ مختصر سے اس کی تعریف ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس توحید کو توحید عبادت بھی کہا گیا ہے، توحید الوہیت یعنی توحید عبادت بھی کہا گیا ہے، کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ رب العالمین وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا اور اس بات کو ماننا، یہ توحید الوہیت ہے۔ عبادت کہتے کس کو ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی جامع تعریف کی، لوگوں نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بڑی پیاری تعریف ہے۔ انہوں نے کہا عبادت اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاہرة والباطنة۔ کہا کہ ایسا جامع اسم ہے عبادت جس میں شامل ہے ہر وہ کام جسے اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں اور اس کے کرنے سے راضی ہوتے ہیں، ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس کے کرنے اور کہنے سے اللہ تعالیٰ، جس کے کرنے اور کہنے کو اللہ پسند کرتے ہیں اور اس کام سے یا اس بات سے راضی ہوتے ہیں، چاہے وہ بات ظاہری ہو چاہے وہ بات باطنی ہو، چاہے وہ ظاہری اعمال ہو یا اقوال ہو یا باطنی اعمال اور اقوال ہو، یہ عبادت ہے۔ عبادت کی بڑی ہی جامع تعریف ہے۔ تو ہر طرح کی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دینا، یہ توحید الوہیت ہے، اور تمام انبیاء کرام اسی توحید کے لیے، اسی توحید کی اسی قسم کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا آپ سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو ہر رسول کی طرف یہی وحی کی گئی تھی، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں نبی بھیجے، رسول بھیجے ہیں، سب کی کیا دعوت تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اے لوگو تم اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت حد سے آگے بڑھنے والا، سرکش، اس کو طاغوت کہتے ہیں، اور طاغوت کی بہت ساری قسم علماء نے ذکر کی۔ کہا ابلیس بھی طاغوت ہے، کہا وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور اپنی عبادت سے وہ راضی ہو، وہ بھی طاغوت ہے۔ کہا لوگوں کو جو اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا پتہ ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ کہا جو اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو چھوڑ کر، قانون شریعت کو چھوڑ کر انسانی قوانین کے لحاظ سے فیصلے کرتا ہے، انسانی قوانین کو بنیاد بنا کر فیصلے کرتا ہے، کہا یہ بھی طاغوت ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصول الثلاثہ کے اواخر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ طاغوت کون کون سی چیز طاغوت ہے، کون کون طاغوت ہے۔
تو تمام انبیاء آئے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے اور طاغوت سے بچانے کے لیے. توحید الوہیت ہے. قرآن میں بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں. توحید کی تیسری قسم ہے توحید. اچھا یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ یہ دو قسموں کو، پہلے قسم کو تو سب مانتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کو ماننے والے جن کو ہم اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، جن کو ہم اہل القبلہ کہتے ہیں، جو بھی اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، سب نے توحید کی ان دو قسموں کو مانا. کسی نے انکار نہیں کیا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی، سوائے کچھ سر پھرے لوگوں کے جو آئے اور اس میں بھی گڑبڑ کی، جیسے روافض ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، بلکہ علماء نے ان پر لعنت بھی بھیجی ہے، جن میں سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا پیدا ہوا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انت اللہ حقا نعوذ باللہ، کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ تم ہی حقیقت میں الہ ہو، تم ہی حقیقت میں الہ ہو. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا حقیقت میں یہ یہودی تھا، لیکن اسلام میں داخل ہو کر اس نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو سچے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا، اور پھر اپنے آپ کو آل بیت میں سے شامل کیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں. اور حقیقت میں داخل ہوا تھا اسلام اور اہل اسلام کو تباہ کرنے کے لیے یا اس میں فساد پھیلانے کے لیے. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا یہودی یہ ویسے ہی اسلام میں داخل ہوا جیسے بولس نامی ایک شخص، بولس یا بولس جس کو ہم کہتے ہیں، کرسچنوں میں ایک بندہ نصارہ میں داخل ہوا تھا، نصرانیوں میں، اور اس نے کہا تھا کہ میں نصرانی ہوں، اور حقیقت میں اس نے دین عیسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت لائی تھی اس کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا. تو ایسے ہی یہ شخص عبداللہ ابن سبا دین اسلام میں داخل ہوا اور اس نے یہی فساد پھیلایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ انت اللہ حقا، کہ تم ہی حقیقت میں الہ ہو. جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس چیز کو کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا، بلکہ کوفہ کی مسجد میں، جامع مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبے کے دوران کہا کرتے تھے کہ خیر هذه الامة بعد نبيها ابو بکر وعمر، ابو بکر ثم عمر، خیر هذه الامة بعد نبيها ابو بکر ثم عمر. کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر وہ اپنے خطبوں میں کہا کرتے تھے کہ اس امت میں سب سے بہترین، اس امت کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اگر افضل ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ لوگ ان کو الہ کہنے لگے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ سمجھانے کے بعد جب وہ لوگ نہیں سمجھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بھیانک انہیں سزا دی، بڑی ہی خطرناک انہیں سزا دی. بلکہ جس طرح اخدود اس وقت کے بادشاہ نے کیا تھا مومنوں کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ لگوائی اور اس کے بعد ان سارے لوگوں کو دھکا دے کر اس میں زندہ ان لوگوں کو جلا دیا، کیونکہ فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ تھا. جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہہ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ آپ ہی سچے معبود ہیں، بلکہ سچے اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال ہم اس ٹاپک پر بات یہاں نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگ اس طرح پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں، روافض. اور آج بھی امت مسلمہ میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن پتہ نہیں کس کس کو وہ اللہ رب العالمین سے اونچا، اللہ رب العالمین کا مقام، بلکہ اللہ رب العالمین سے بھی اونچا مقام دیے دیتے ہیں. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. بہرحال تیسری قسم ہے توحید کی، توحید اسماء و صفات، توحید الاسماء والصفات. توحید اسماء و صفات یہی وہ قسم ہے جس میں مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، جن کی نسبت اسلام کی طرف تھی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، امت محمدیہ میں سے کہتے تھے،
ایسے لوگوں میں سے بہت سارے طبقے پیدا ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے اختلافات کیا یہی توحید کی اس قسم میں۔ جیسے سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ جنم لیے، ایک تھے ممثل، اور ایک تھے ممثل ایک قسم تھی لوگوں کی، اور ایک تھے معطل، اور ایک تھے معتدل۔ یہ اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اختلاف کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کی نسبت اسلام کی طرف کرتے تھے۔ اور معطل کے اندر ایک تو ممثل تھے، اللہ رب العالمین کے ناموں کے اسماء و صفات کی تمثیل کرنے والے، اور ایک تھے معطل۔ معطل میں یا تو اللہ رب العالمین کے ناموں کو مکمل جھٹلا دیتے تھے، یا اللہ رب العالمین کے ناموں کے اندر تحریف کیا کرتے تھے، اور ایک تھے معتدل۔ تو سب سے پہلا فتنہ اسماء و صفات کو لے کر، سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں شروع ہوئی وہ تھی خوارج کی بدعت، خوارج کا فتنہ، اور جن کا رئیس تھا ذوالخویسرہ، یہ بنو تمیم میں سے تھا ذوالخویسرہ۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ تھوڑا سا سونا آیا ہوا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیا لوگوں کے درمیان۔ تو یہ ذوالخویسرہ وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ یا محمد، اے محمد، ایسے اس انداز سے وہ پیش آیا، کہا یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو۔ یہ پہلا شخص تھا جو رسول شریعت اسلامیہ میں جس نے خروج کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انصاف سے اس نے خروج کیا۔ تو یہ خوارج کا پہلا فتنہ تھا، یہ پہلا سرغنہ تھا، یہ پہلا رئیس تھا، جس ہم کہتے ہیں کہ رئیس الخوارج تھا۔ اس کے بعد یہ فتنہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ فتنہ بہت زیادہ ہوا، بلکہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان یہی فتنہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ بلکہ اس کے بعد حد تو یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کو انہوں نے کافر کہا، اور مسلمانوں کے خون کو انہوں نے حلال سمجھا، اور اس کے بعد بے حساب مسلمانوں کا، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا۔ یہ پہلا فتنہ تھا۔ دوسرا فتنہ اس امت میں جو ہوا، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کے درمیان کہہ رہا ہوں میں، دوسرا فتنہ تھا وہ ہے قدریہ کا، جن کو علماء نے کہا کہ یہ اس امت کے مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں۔ قدریہ ایک فرقہ اس امت سے جنم لیا، جن کو علماء نے کہا کہ یہ امت کے مجوسی ہیں۔ اچھا، کہا کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کہتے ان اللہ سبحانہ وتعالی لم يقدر افعال العباد، بھئی اللہ رب العالمین نے بندوں کے کاموں کو مقدر نہیں کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے تھے کہ انسان جو بھی کرتا ہے نا، یہ اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کی مشیت کے تابع نہیں ہے۔ مطلب یہ وہ کہتے تھے کہ انسان جو بھی کرتا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، انسانوں کے کام مخلوق نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے کہ انسان جو بھی کرتا ہے نا وہ اللہ کو پتہ تک نہیں ہوتا، ہاں، بلکہ حد تو یہ ہو گئی، یہاں تک کہا انہوں نے کہ انسان جو بھی کرتا ہے نا وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا نہیں ہے، مطلب تقدیر میں، جیسا ہمارا ایمان ہے نا کہ اچھے اللہ نے لکھ رکھی ہے، وہ کہتے تھے کہ نہیں۔ اور یہ کہتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض ان کے لیڈر، ان کے سرپرست، ان کے سرغنے یہ کہا کرتے تھے کہ لا يعلم بما يصنع الناس الا اذا وقع ذلك، لوگ جو کچھ کرتے ہیں نا وہ اللہ کو نہیں پتا ہوتا، وہ تو اس وقت پتا ہوتا ہے جب لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ صحابہ کے آخری دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے، بالکل زمانہ صحابہ کا آخری زمانہ ان لوگوں کو ملا، یہ لوگ بالکل آخری دور میں پیدا ہوئے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت اور صحابہ کچھ جماعت بچی ہوئی تھی صحابہ کی، وہ زمانہ ان لوگوں کو ملا۔ اس زمانے میں یہ قدریہ جو اس امت کے مجوسی تھے، ان کا فتنہ شروع ہوا، ان کا کیا عقیدہ تھا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ شروع ہوا، وہ تھا ارجاء کا فتنہ، جس کو ارجاء کی بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ قدریہ یہ بھی بدعتی تھے، ایک اور بدعت، ایک اور فتنہ شروع ہوا۔ تابعین کا زمانہ ان کو ملا، ان کا کیا فتنہ تھا؟ کیا کہتے تھے لوگ؟ کہتے تھے کہ بھئی انہو لا تضر مع الایمان معصیہ،
کہتے تھے تم مومن ہو نا کافی ہے, چوری کرنا ہے کر لو مومن تم رہو گے پکا, زنا کرنا ہے کر لو تم مومن رہو گے پکا. مطلب انسان اگر اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں مومن ہوں میرا ایمان ہے, اس کے بعد وہ معصیتیں کر لے تو معصیت ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ان کا عقیدہ تھا. سوچ کر دیکھیں کتنے گھناؤنے ان کے عقائد تھے. یہ کتنا شروع ہوا, یعنی امید, ارجا مراد یہاں پہ ایسی امید پہ جیتے تھے کہ بھئی ایمان لا لو, جو کرنا ہے کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا, ایمان آپ کا متاثر نہیں ہوتا. یہ کہتے تھے شراب پینا ہے پی لو, کسی کو قتل کرنا ہے کر لو, جب تک تم مومن ہو کچھ بھی کر سکتے ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو قدریہ تھے اور یہ جو مرجیہ تھے, قدریہ کا عقیدہ آپ کو بتا دیا میں, اور یہ جو مرجیہ تھے ان سب کا رد کیا. جو کچھ صحابہ کرام بچے ہوئے تھے نا, انہوں نے ان کا رد کیا. اس کے بعد کچھ چالاک اور ہوشیار لوگ جنم لیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک ایسا عقیدہ بنایا جو قدریہ اور مرجیہ کے درمیان کا تھا. کیا عقیدہ تھا ان کا؟ کہنے لگے کہ الذی یفعل الکبیرۃ لیس بمؤمن, بھائی بڑا اگر گناہ ہو گیا نا تو پھر وہ مومن نہیں ہے, لیکن وہ کافر بھی نہیں ہے. ارے بھائی ہے کیا پھر؟ بولتے وہ درمیان میں. ایسے کیسے بھائی, یا تو انسان مومن ہو گیا یا تو پھر وہ کافر ہو. کہنے وہ درمیان میں. کیسے درمیان میں ہے؟ بھائی ایک بندہ مثال کے طور پر مکہ سے مدینہ نکلتا ہے, بیچ راستے میں پہنچتا ہے. اب آپ کیا کہو گے اس کو, کیا وہ مکہ میں ہے؟ نہیں نا. مدینہ میں ہے؟ نہیں نا. کہاں ہے؟ بولے بیچ میں ہے. بولے ایسے وہ بیچ میں رہے گا. یہ مصیبت کے لوگ پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو بڑے ہوشیار اور اذکیاء کہتے تھے. ان لوگوں نے یہ عقیدہ پیدا کیا, بھائی بڑا گناہ کر لو تو بس مومن نہیں ہوتا, لیکن کافر بھی نہیں ہوتے تم. ہاں, یہ عقیدہ ان کا تھا. اچھا, یہ چیز لوگوں میں بڑی اثر کرتے گئی, بڑی اچھی لگ رہی تھی. لوگوں نے بڑا اس کو قبول کیا اور بہت زیادہ یہ بدعت یا یہ فتنہ پھیلتا چلا گیا. اس کے بعد اسی دوران ایک اور بدعت شروع ہوئی, ایک اور فتنہ شروع ہوا, وہ تھا جہمیہ کا فتنہ. جہمیہ یہ اصل میں جہم بن صفوان کی پیداوار ہے, اس کا فتنہ اور اس کے ماننے والوں کا فتنہ. کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ انہوں نے اسماء اللہ رب العالمین, انہوں نے اس طرح کے احکام کو نہیں چھیڑا. انہوں نے کہ بھئی کون مومن ہے, کون کافر ہے, کون فاسق ہے, ان سب چیزوں کو انہوں نے نہیں چھیڑا. وہ لوگ سیدھے اللہ رب العالمین پر چلے گئے. اور اتنی گھناؤنے باتیں کی انہوں نے. کسی نے کہا, ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ لا يجوز ابدا ان نصف اللہ لا بوجود ولا بعدم. سیدھے اللہ پہ چلے گئے. بولے بھائی ہم جو ہے نا اللہ رب العالمین, ہم یہ نہیں کہیں کہ اللہ ہے, اللہ کا وجود ہے نہیں کہیں گے. اچھا پھر کیا کہیں گے؟ اللہ نہیں ہے, نہیں وہ بھی نہیں کہیں گے. نہ اللہ کے وجود کو اللہ سے متصف کریں گے, نہ اللہ کے عدم کو اللہ سے متصف کریں گے. کہا نہ وجود کو نہ عدم. اچھا, عجیب سا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر وجود مان لیں گے تو پھر ایک باڈی, ایک جسم اللہ رب العالمین کا وہ ماننا پڑے گا آپ کو. اچھا پھر کیا کریں گے؟ عدم نہیں, عدم بھی نہیں مانیں گے یہ لوگ, کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو بھی نہیں بولنا, یہ بولنا کہ اللہ موجود ہے, اور یہ بھی نہیں بولنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. یہ عقیدہ انہوں نے شروع کیا سیدھے اللہ پر. اچھا کچھ لوگوں نے کیا کیا, کہا بھائی ہم اللہ رب العالمین نے, ہم کیا کریں گے, نفی کو لیں گے, اس بات کو چھوڑ دیں گے. نفی کو لیں گے, اس بات کو چھوڑ دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نہیں بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ حی, اللہ زندہ ہے, یہ اس بات ہے نا, اللہ زندہ ہے, اس بات ہے, اس بات اس بات نہیں بول رہا ہوں میں, اس بات یعنی اللہ زندہ ہے, ایسا نہیں بولنا. پھر کیا بولنا؟ اللہ مردار نہیں ہے, یہ بولنا. یعنی نفی کو لیں گے, اس بات کو چھوڑ دیں گے. اچھا اس طرح بولتے ہیں کہ اللہ علیم ہے, نہیں بولنا. پھر کیا بولنا بھائی؟ بولا اللہ جاہل نہیں ہے, یہ بولنا. کیونکہ اگر اللہ علیم ہے بولیں گے تو پھر اب علم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟
حواس کا ہونا ضروری ہے, آنکھوں کا ہونا ضروری ہے, کانوں کا ہونا ضروری ہے, دماغ کا ہونا ضروری ہے. پھر یہ ساری چیزیں کر کے اللہ رب العالمین کا ایک اسٹیچو بنتا ہے. اسی لیے بولے کہ نہیں حی, نہیں حی ہوں گی تو پھر جان کا ہونا ضروری ہے. بولے حی نہیں بولیں گے, ہم یہ نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ حیون ہے. کیا بولیں گے؟ ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ لیس بمیت. ہم یہ نہیں بولیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے. پھر کیا بولیں گے بھائی؟ بولیں گے اللہ تعالیٰ لیس بجاہل. دیکھیں صاحب کیسے کیسے عقائد. اچھا ایسے ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ثابت کیا نا اس کا انکار کیا. کہا ہم ایسے نہیں بولیں گے, ہم نفی کو لیں گے, ہم نفی کو. اچھا ایسے جیسے کہ جبکہ اللہ رب العالمین نے نفی سے زیادہ اپنے بارے میں اس بات, اللہ رب العالمین کی صفات کو دیکھیں, اللہ هو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ هو العلیم الحکیم. کتنی ساری صفات ہیں اللہ رب العالمین کی جو ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں. کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے, لیس بظلام للعبید. اللہ رب العالمین بہت ہی کم کہیں کہیں ملیں گے جس میں نفی ہے, لیکن ان لوگوں نے اس طرح شروع کیا. اچھا ایک اور قسم پیدا ہوئی, انہوں نے کیا کہا, کہا یثبت له الاسماء دون الصفات. بھئی ہم اللہ کے اسماء کو لے لیں گے, صفات کو نہیں لے سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی مثال دیکھیے. کہا اللہ رب العالمین سمیع ہے, بصیر ہے, قدیر ہے, علیم ہے. تو کیسے بولیں گے اللہ قدیر ہے لیکن بلا قدرت؟ اللہ قدیر ہے مان لیں گے لیکن قدرت کو نہیں مانیں گے. قدرت یہ صفت ہے, قدیر اللہ کا نام ہے, قدرت صفت ہے. کہتے ہیں اللہ قدیر ہے مان لیں گے, قدرت کو نہیں مانیں گے. اللہ حکیم ہے مان لیں گے, حکمت کو نہیں مانیں گے. یہ قسم جہمیہ میں ایسی پیدا ہوگی. تو یہ سب جہمیہ کے اقسام بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ بصیر ہے مان لیں گے, بصیر, لیکن بصر کو نہیں مانیں گے. اللہ بصیر ہے مان لیں گے لیکن بصر کو نہیں مانیں گے. علیم ہے مان لیں گے لیکن علم کو نہیں مانیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کو مان لیں گے, صفات کو نہیں مانیں گے. ایسے لوگ کچھ پیدا ہو گئے. تو اسی طرح وہ اللہ رب العالمین کے کچھ ہی صفات کو تقریباً اس کے ساتھ اللہ کے البتہ کہتے تھے کہ بھائی جو صفات ہیں وہ اس کو مانتے ہیں. مثلا جیسے اللہ رب العالمین کی حیات کو مانتے تھے, اللہ کے بات کرنے کو مانتے تھے, ایسی کچھ چیزوں کو ہی وہ مانتے تھے. لیکن ان کا مجموعی جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے ہم اسماء کو مانیں گے لیکن صفات کو نہیں مانیں گے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ اہل سنت والجماعت میں ایسے بد عقیدہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایسے عقائد بنانے شروع کر دیے. اگر آپ آگے جائیں گے اس کتاب میں, اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہی تھا شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ایسے فرقے, ایسے گروہ بہت زیادہ پھیلتے جا رہے تھے, ایسے فتنے پھیلتے جا رہے تھے. تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی سارے فتنوں کا ذکر اپنی اس کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقیدے کی کتابوں کا مطالعہ صرف اس لیے نہیں کہ کلاس میں تو پڑھ رہے ہیں, برابر کرتے رہیں. عقیدے کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں, ورنہ عقیدہ ایسی نازک چیز ہے ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم بدعقیدگی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہماری زبان سے اللہ رب العالمین کی توہین ہوتی چلی جائے گی. ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی توہین کرتے چلے جائیں گے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب ان سارے فتنوں کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگ ان فتنوں کا شکار ہیں, کوئی قدریہ کے نام سے, کوئی جہمیہ کے نام سے, کوئی مرجئہ کے نام سے, کوئی معطلہ کے نام سے, کوئی مشبہہ کے نام سے, تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی العقیدۃ الواسطیہ. اور سبحان اللہ, اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے ذکر کو نازل کیا تو اللہ نے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے. تو اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت, اپنے دین کی حفاظت کیسے فرماتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کرتے ہیں.
جہاں بھی دین کے خلاف آواز اٹھتی ہے یہ لوگ وہاں پر چٹان اور پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس سے پہلے آپ سے پہلے ہم نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید پڑھی، تو ان کا مقصد بھی کتاب التوحید کے لکھنے کا یہی تھا، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ شرک فی الالوہیہ میں خرابیاں چل رہی تھیں، لوگ شرک فی الالوہیہ میں گڑبڑ کر رہے تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتاب التوحید کے اندر ہم نے بہت زیادہ شرک فی الالوہیہ یعنی توحید الالوہیہ کو ہم نے بہت زیادہ پڑھا ہے. اس کتاب کے اندر ہم لوگ توحید الالوہیہ بھی پڑھیں گے اور توحید الاسماء والصفات بھی انشاءاللہ ہم اس کتاب کے اندر پڑھیں گے. یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، ان باتوں کا ہونا ہمارے ذہن میں بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ آگے کتاب کو سمجھنے میں اس میں آسانی ہو سکتی تھی، ہوگی انشاءاللہ، اور ہم کتاب کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. موضوع کا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے الحمدللہ آ گیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ الاسلام کو جزائے خیر دے اور کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرک سے اللہ ہم سے اپنی حفاظت فرمائے. اور امت کے اندر، امت مسلمہ میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اور پھر ایسے شرک اور ایسی فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سب ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہدایت عطا فرمائے. آمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کتاب بالکل شروع کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا ان دعاؤں کے ساتھ، اور اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. نہیں، سفیان نہیں، صفوان ہے، وہ صفوان ہے. ابو سفیان سے تھے؟ نہیں، صفوان کہا میں نے، جہم بن صفوان. آمین. اللہ آپ سب کو بھی صحت دے. بارک اللہ بارک فیکم. جزاکم اللہ خیرا. 3 اور 4 بارے میں بتائیں. 3 اور 4 کے بارے میں بتائیں. کیا 3 اور 4 فتنہ؟ میں نے جہمیہ میں بہت سارے گروہ نکلے، جہمیہ کے اندر بہت سارے گروہ نکلے، تو ان گروہوں کے عقائد میں نے ذکر کیے کہ کچھ ایک گروہ ایسا نکلا جس کا عقیدہ تھا اور ایک گروہ ایسا نکلا، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. اس میں 3 اور 4 جی مرجیہ کے بعد وہی میں نے جہمیہ کے بارے میں بتایا تھا. جہمیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے کس طرح کے عقائد تھے، یہ میں نے بتایا تھا. آپ وہی جاننا چاہتی ہیں پھر سے ایک مرتبہ؟ چلے کوئی سوال تو نہیں ہے. ویسے دوبارہ آپ کو سبق سننا ہو تو آپ اس جو لنک آپ کو بھیجی گئی ہے کلاس کے لیے، جو انویٹیشن بھیجی گئی ہے، اسی کو آپ دوبارہ کلک کریں اور دوبارہ سے آپ ہماری کلاس کو سن سکتے ہیں. اور پھر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ ضرور پوچھیں. تب تک یہ اجازت دیجیے. اللہ سب کو خوش رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ایمان کی حالت میں رکھے، صحیح عقیدے پر رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.